مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس کوئی اور دل آن دی راستے کی جگہ ہی کوئی نہیں سی۔ اس واسطے میں بات کرنے لگا ہوں بڑی آگے کی، مجھے دے یہ سبل الہدیٰ۔ اس میں امام نے لکھا یہ فرانسی تو ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے، یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں بنتے، ہاں یعنی کتا ہوئے تے نال ہلکا بھی ہوئے۔ یہ تے 14 جلدان اس دیاں۔ امام نے دے وچ لکھیا کہ ایک کافر سی ذمہ جڑا مسلمانہ دے ملک چ پناہ لے کے رہ رہے سی، ایک ہلکا کتا ہوئے نال ہلکا بھی ہوئے، نالو دا امام نے لکھیا کہ وہ کاڑا بھی سی۔ امام کہتے ہیں بھائی ہلکا کتا ایک ذمی کافر مسلمانہ دے ملک پناہ لے کے رہ رہے سی، وہ گزریا تے وہ ہلکا کتا وہ دے پیچھے نس پیا انہوں لڑن واسطے، وہ اگے اگے تے وہ کتا وہ دے پیچھے پیچھے، انہوں اور کوئی پناہ نہ ملی فدخل البحر، امام کہتے ہیں انہوں نے دریا وچ جا چھال ماری، وہ کافی رہے انہیں ڈبکی لائی رکھی، جدوں سر باہر کڈیا تو ینتظرو، کتا کنارے تے کھڑ کے وہ دا انتظار کر رہے سی، وہ انتظار کر رہے سی بھی تو باہر نکلتے میں تنوں چھڑنا نہیں، میں تنوں لڑنا ہے۔ اور ذرا سنو جی کیا بات، ایسی کافر انہیں کیا ان جان کے میں چھڑائیے، فقال ذمیو، ذمی سر باہر کڈیا پانی چو، کہنے لگا یا قلبو انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کیا کتیا جی ایویں میری جان نہ چھڑ دا تے میں حضور دی پناہ لینا ہون لڑنا ہی۔ تے امام نے لکھیا فول القلب یادو، کتا مڑیا تے نس پیا، وہ کہنے لگا باویں میں کتا تے باویں جھلاں، انہاں نوں تے میں بھی جاننا۔ لو جی جھلا کتا ہوئے جھلا تے کافر حضور دا نام لے لوے تے جھلا کتا بھی بندے نہ پتر بن کھلونا، وہ بھی نس پیا، انہیں کیا ہون نہیں لڑنا، تو حضور دا نام جے لے لے، دسو اے فرانسی کیڑے کتے بن دے، اے تے جھلے کتے بھی نہیں بنتے۔ بھائی اسی جی حاضر ہاں، مسلمان حاضر ہیں، اے ساڑے مشائخ حاضر ہیں، ساڑیاں عزتاں، ساڑیاں آبروہاں، ساڑے پتر، ساڑیاں جانا، ساڑا مال حضور واسطے حاضر ہے۔ فرانسی کتے نو کتا بھی کبھی ہے تو کتے دی توہین ہے، جھلا کتا کبھی، ایک تو ہے نا منگولیاں دا کتا، ایک تو ہے تو منگولیاں دا کتا، وہ اٹھ کے پہ گیا ہزاراں دے مجمع وچ پہ گیا، اے میں جی گل سنائی، اے تو امام نے لکھا ہے جھلا کتا سی، جیڑا منگولیاں دا کتا وہ تو شکاری کتا سی۔ انگریزاں خاکے کیوں بڑھائے؟ اسی جو موجود ہیں، تساں ساڑا افغانستان مار دیتا، عراق مار دیتا، چیچنیا مار دیتا، بوسنیا مار دیتا، شام ختم کر چھڑیا، تسی مصر ختم کر چھڑیا، برما وچ مسلمانہ دی تسی تیس نیس کر چھڑی، خود پاکستان وچ صورتحال، 11ویں والے پیران دی کتاب ہوتے پابندی، غنیت الطالبین تے پابندی، اور دسو اے جانوروں اور کیڑے توڑے ہوتے بیٹھے نہ ہوئے ہو جائے بھئی بابے اور دی کتاب وچ پابندی تے اور اسلام سانو دسو کیڑا رہ گیا توڑے کو، پتہ ہے تو انہوں اس گل دا 11ویں والے پیران دی کتاب غنیت الطالبین تے بھی پابندی، اس میں بھی فرقہ واریت، پتہ نہیں کیڑے جانور ہوتے بیٹھے، یہ تو انہوں دین دا نہیں پتہ تے نہ فقیرہ کو لاؤ، چلو اسی مولوی تو ہوئے دہشت گرد، اینا فقیرہ کو آگے پوچھو بھئی 11ویں والے پیران دی کتاب جو ہوئی دہشت گرد، اور کیڑا پھر اسلام ہے سانو بھی دسو اور رہ کے کیڑا گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب دی کتاب سیف چشتیائی، پیر صاحب دی کتاب میر علی شاہ صاحب دی سیف چشتیائی جڑی کانے دے مقابلے انہیں سورہ فاتح لکھی عربی، تے پیر میر علی شاہ صاحب نے انہوں فرمایا کہ تینوں تالے بے بھی نہیں آندی عربی دی، تینوں تا کن نہ پا کے تیرے تے پتھر رکھنے چاہیے، پیر صاحب نے ہوتے لکھیا، فرمایا تینوں تا صرف نام نہیں آندی، پیر صاحب نے انہوں رگڑا لایا ہوتے وچ، وہ کہہ دیں جی یہ بھی فرقہ واریت ہے، پیر میر علی شاہ دی کتاب تے بھی پابندی، نصیر الدین صاحب دی کتاب نام و نصب دی بھی پابندی، دسو پھر اسلام تسی چھڑیا کیڑا ہے، تھانوں بھی کو دسو کیڑا اسلام ہے جڑا تسی پاکستان وچ لیانا چاہندے ہو، اے دین دے وارث بیٹھے تے انہاں دا ہن فرض ہے کہ اٹھ کے دین دی جڑا نا اگے آگ جا کے ترجمانی کرن، ورنہ آن والا وقت جڑا ہے سانو تو انہاں اندر دے ہی رہن تے سانو تو گھسیٹ ہی رہن تے فقیر بھی اٹھن ہون تے انہاں نال اکھا چکھا پا کے گل کرن۔ آخری واری جدو محمود غزنوی 16 واری شکست کھا دی نا تے آخری واری حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گیا سی، 16 واری انہوں شکست ہو گئی سی،
آخری باری محمود غزنوی خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گیا، انہیں کہا بابا جی کچھ کرو، تو خواجہ صاحب کیسی کی کریے؟ محمود غزنوی انج تلوار انہوں نے سامنے رکھ دیتی سی، انہوں نے کہا جی تسی کچھ نہیں کر سکتے نا فقیر تے انہوں اسی بھی کچھ نہیں کر سکتے، اے پہلے تلوار سے۔ پھر خواجہ صاحب نے کرتا دیتا سی، فرمایا جو ہون شکست ہون لگے تو کرتا کے کر دے بھی تو ہون سمجھ آئی گا۔ 17ویں بار بھی محمود غزنوی نو شکست ہون لگی سی، انہیں کرتا ٹانگ دیتا اپنے نیزے تے، یا اللہ اس بابے دے کرتے دا واسطے ہی میں نو فتح دے دے۔ چونکہ ساڑھے فقیران نے ساڑھے رنال پیار ہے، میں گل اس واسطے اپنے بے کر رہا کہ جدو پیر میر علی شاہ دی کتاب دی بھی پابندی، 11ویں والے پیر دی کتاب دی بھی پابندی، فتاوی رضویہ دی بھی پابندی، بہار شریعت دی بھی پابندی، جال حق دی بھی پابندی، دسو پھر اسلام بچیا کیڑا ہے پیچھے؟ یہ کیڑا ایجنڈا ہے جڑا پاکستان ہی نافذ کیتا جا رہا ہے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ کیوں جی؟ پیر میر علی شاہ صاحب اتنے سارے جدو پڑھن گئے، میں اس پنڈ تقریر کرن گیا جان بجھ کے، صرف وہ پنڈ ویکھن جتے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھ دے رہے۔ پچھلے سال سردیاں، حالانکہ میں ڈرائیور بھی کوئی نہیں سی، اناڑی ڈرائیور لے کے گیا، میں کہ چلو شہادت ہوگی درستے جی ہونی، میں چلا گیا پیر میر، اتنے سارے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھن گیا ہوتے۔ اس مسجد ایک بابا آندہ سی، قصیدہ غوثیہ پڑھتا سی، قصیدہ غوثیہ دا عامل سی۔ جدوں بھی وہ مسجد جاندہ سی تے انہیں اپنی پیری موریدی چمکائی ہوئی سی، ساری مسجد والے نمازی کھڑے ہو جاندے۔ پیر صاحب پہلی باری پڑھن گئے نماز، جدوں گئے نماز بابا آیا، پیر صاحب کھڑے کوئی نہ ہوئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب اج اتنے سارے سن، وہ بابے نو بڑا غصہ آ گیا، انہیں کہا منڈیا تو کیوں نہ کھڑا ہویا ہے؟ پیر صاحب چپ، اور بابا کہنے لگا میں قصیدہ غوثیہ پڑھا، تو پیر میر علی شاہ صاحب جتنے سارے سن، آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ، میں قصیدے والے نو بلانا۔ سمجھو مانا، فرمایا میں 11ویں والے پیرہ نو بلانا، تو پڑھ۔ اج اتنے سارے سن، فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میو۔ پھر جدوں پیر اجے اتنے سارے سن تے رب نے مقام دیتا، تے جدوں کانے دا مقابلہ ہویا مرزا قیدیانی دا، پیر میر علی شاہ صاحب چلن لگے، میں 28 ربیع الثانی نو جا رہا ہوں اسلام آباد، پیر صاحب نے میں اپنے عرس تے خود بلایا۔ ویسے پیر میر علی شاہ صاحب نے انہاں چھپائی رکھیا بھی دی تقریر نہیں کرانی، لیکن اس باری پیر صاحب نے دھکے نہ میں نو بلا لے، بھائی اتھے آ کے اے گل کر جڑی تو ہر جگہ سنانا۔ پیر میر علی شاہ صاحب جدوں چلن لگے نا کانے دے مقابلے کہندا سی میں نبی ہاں، تے مرید آ گئے، انہاں کہا حضور تسی کیڑا پاس چلن لگے ہو؟ اے تے مولویاں دے کام ہن، تسی کدھر جان لگے ہو؟ اے مولویاں دے کام ہن۔ کیوں جی؟ پیر صاحب نے گل کی تھی۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گورڈے کے اندر حجرے میں بیٹھا رہے، ایسے نہیں ہو سکتی۔ پھر آئے کہ نہیں پیر میر علی شاہ سے؟ پھر آگے ناتھ نو پائی کہ نہیں کانے نو؟ کیسی ناتھ پائی؟ اجے تک مرزائی چیخ رہے۔ اور سیف چشتی آئی تھی جڑی پابندی لگی ہے دے پیچھے بہت بڑیاں طاقتاں، مسئلہ تو ستا پہ آنا بھنگ پی کے، وہ کہنا چھڑو جی اتلے سبھی کوئی درود فرض ہے؟ میں کہا ہاں سب تو بڑا فرض ہے، فرض واجب تو جاننا، حضور دے ہوتے درود نہیں پڑھنا، اتلے سپیکران تو اور توڑے پیو دا ذکر کرنا ہے۔ ساڑھے سنی کتنے ڈھلے ڈال کہن جی اتلے سپیکران درود پڑھنا فرض ہے؟ میں کہا ہاں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل و اصول بندگی استاجور کی ہے۔ مولویاں دے سپیکر بند کر دے، میں پولیس آڑے منہ چکے ہوئے، مولی صاحب درود پڑھ رہے سی، لاؤ پرچہ لاؤ۔ میں کہا پولیس آڑے ہو ابراد ہاتھی بھی کعبے وال نہیں آیا، تسی کیڑے ہاتھی ہو؟ ہاں جی ابراد ہاتھی آیا کعبے وال، انہیں منہ موڑ لیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جتنیاں مسیتاں بنن گیا ہے کعبے دیاں دھیاں بیٹیاں، ایک کعبے دیاں بیٹیاں، حضور نے فرمایا ایک گل میری یاد رکھنا، پیو اپنی عزت تے برباد قتل بھی ہو سکنا، بیٹی دی عزت پامال ہوندے نہیں دیکھ سکتا۔
ایک کعبے دیا دھیان مسیطاں قیامت تک حضور نے فرمایا اینجے چک کے مسجد قیامت والے دن جنت وچ رکھ دیتی جائے گی، اینا نو فنا بھی کوئی نہیں۔ تے تسی جڑے مسیطی آگے سپیکر پہ بند کران دے ہو، تسی ذرا ویکھو کعبے نہ تہاڈی ٹکر ہے کہ نہیں؟ اور تو تہاڈے کول ہویا کچھ نہیں۔ مسلماناں دیاں دھیاں 6-6 سال دیاں بچیاں نہ ریپ ہوئے، اتھے تو تسی کر کچھ نہ سکے۔ شراباں، زنا، بدکاری، جو گندگی پاکستان تو سے پھیلا دیتی، بہنا تے برا بیٹھ کے فلمیں ویکھ دیں۔ کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ مڑ کے مسیطہ رہ گئی ہیں۔ اسی غلط گل کریے، پیر بیٹھے سانو کہتو پکڑن جناب مولانا غلط بات کر رہے ہو، چلو نکلو باہر، اسی تیار ہیں، لیکن ہووے شریعت دا بندہ جنہوں کلو واللہ نہ دی ہووے وہ سانو دین سمجھائے گا۔ جیڑا دین دی بات کرے پہلے دین پہلے پڑھ کے آوے، جنہوں کلو واللہ بھی پڑھنی نہ آوے وہ میرے کو سنے گا میں نے تو 40 سال دین پڑھایا۔ گل سمجھ آ رہی میری؟ 40 سال میں نے آ کے ادھا کوئی 170 سمجھاوے وہ میرے نال دین دی گل کرے بغیر زبرہ زیری تو، کیوں جی اے میں نے کوئی پڑھاوے تو پھر میرے نال وہ بندہ گل کرے جڑا 50 سال دین پڑھے ہوئے، میں نے پھر کہے مولانا بات تسی غلط کر رہے ہو شریعت۔ حضور دی شریعت نال ٹکران نہ مطلب کیوں ہے؟ اور کام کوئی نہیں تو اڑ کوڑ رہ گیا۔ آج کہنے جی صوفیزم، میں کہا صوفیاں تو وڈا غیرت مندی کائنات کوئی نہیں ہونا، صوفیاں دین لے آؤ۔ میں کہا محبوب سبحانی تو وڈا کیڑا صوفی؟ آپ نے جمعے والے دن وقت حاکم آیا جمعہ پڑھن، جمعے والے دن آپ نے انہوں ٹوک دیتا، فرمایا تو ظالم قاضی بنایا ہویا، تو جج ظالم بنایا، رب نے جواب نہیں دینا۔ او بادشاہ کمن لگ پیا۔ اقبال کہندا ہے قلب اورا قوت از جذب و سلوک، پیش سلطان نعرہ او لا ملوک۔ اقبال کہندا ہے فقیران دی جڑی طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ دی ہے، وہ بادشاہ دے سامنے بھی نعرہ لا دینے کہ بات اسی کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ محبوب سبحانی ٹوک دیتا ہوں۔ عیسائی آ گئے، لے آیا کتاب اے تھلے والی کر، اے عیسائی آ گئے، محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے، انہوں نے کہا ساڑھے نبی نے مردے زندہ کی دیں تسی سناؤ، فرمایا بس اتنی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فرمایا لو ایک کام تو میں بھی کر رہا ہوں۔ فقیر یہ ہوتا ہے، فقیر یہودی نصرانیہ نہ جفے نہیں باندھا۔ میں نے فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں نے کہا وہ تو فقیر ہی نہیں ہے جس کا مذہب کوئی نہیں ہے، فقیر تو وہ ہے جو رسول اللہ کے غلام ہو، فقیر تو اس کو کہتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اے محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے، آپ نے فرمایا بھی ہاں کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مردے زندہ کرانے، فرمایا مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا، مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا۔ ایک کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا ہے، عیسائیاں سوال کیتا بھئی تواڈے نبی مردے زندہ کیتے ہیں، کہندا قرآن وچ ہے کوئی نہیں، حدیثاں ضعیف ہیں۔ میں کہا ساڑھے کو پوچھتا تے اسی دس دینا جناب، جنہ مقام رسول نہ سمجھا انہوں نے کی پتہ۔ جنید جمشید کہنے لگا نبی کی صحبت تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی۔ یہ اس طارق جمیل کا 18 سالہ محنت ہے پوری، 18 سالہ شاگرد ہے جنید جمشید۔ اینا پوچھو اے فقیر بیٹھے نے، انہاں دی مجلس وچ لیاؤ کائنات دا جڑا بھی ہنڈا ہوے ایک نگاہ نہ بدلن تے سانو گل کرنا۔ فقیری دا حرمت اے صدیاں بعد غلامن صدیاں بعد اینا دی مجلس وچ لیاؤ جڑا نہیں بدلدا۔ وہ کہندا حضور دی مجلس عورت دی فطرت نہ بدل سکی۔ میں آقا ذلیلہ تو عورت کی باتیں کرتا ہے، ہمارے آقا مولا نے تو لکڑی کے ساتھ جسم لگایا، اس کی فطرت بدل گئی۔ بھائی تسی ڈرے بیٹھے ہو، اور تو ول کر کے حضور دا نام لینے میں یرکتے پہ ہو، سارے بولو۔ میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت میرے دشمنوں نال ڈاڈی گل کرے، ہاں حضور خود چاہتے ہیں۔
اے میرے آقا خود چاہتے نے گل کہ میری امت ڈاڑی گل کرے میرے دشمنوں کے سامنے. میں نے دے بخاری شریف میں عمرہ قضاء کے موقع پر حضور تشریف لائے. حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا گیا. آج ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو. میں تو نرم بات تاں کرے مینوں جڑی مینوں 13 ربیع الاول نو گھسیٹ کے لے گئے. نرم بات تے تاں ہو سکتی میں ہوں اپنے اتنے آ کے رونا رواں جی میرے نال ظلم ہو گیا جی. مینوں راتی 3 بجے اتلی منزل تو گھسیٹ کے لے گئے. کہتے جی بھائی وہ سلمان تاثیر دیا شمع کیوں بجھیاں؟ میں کہا جی میں تو نہیں بجھائیاں. کہتے ناموس رسالت تے تو گل کرنا. میں کہا وہ تو رہے گا, وہ تو بات ہوگی, میں تو کرنی. میں کہا ایک مرتد جڑا سند یافتہ مرتد ہے, سند یافتہ مرتد ہے, پکا مرتد تے گستاخ رسول ہے, اودیاں شمع بجھن دا اتنا درد ہویا نے. میں فقیراں دے سامنے دعا کر رہا ہوں جڑے سامنے اپنے مزار جلوہ کرن. مولا جڑے سلمان تاثیر نہ اتنا پیار کرنے انہاں دیاں نسلاں نوں وی انہاں نال اٹھاویں. اسی تے دعا مانگ سکتے ہیں نا جناب. ہاں اسی تے دعا مانگ سکتے. اتنا جے پیار ہے سلمان تاثیر نہ تو جڑا حضور دی عزت دے قانون نو کالا کہندا رہیا. جتھے سانس لینا بھی بے ادبی ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. آج ہمیں لوگ نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں. اے بخاری شریف دے اندر موجود 550 صفحے ہوتے انج ہاتھ کیتا میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود نے حضور دی مبارک داڑھی وال بطور خوشامد کیتا, صلح ہون واسطے کیتا. انج ہاتھ کیتا جناب جان دے صلح کر لئیے, لڑائی نہیں تھی. انج ہاتھ کیتا. بڈھے بابن پیچھے چٹی داڑھی ہے, پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں, سگے بھتیجے. انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور بے ادبی بندی کہ نہیں بندی. پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی, محبت ہوندی انے واہ. ہاں جی پوچھ پوچھ فتوے نال محبت نہیں ہوندی کہ حضرت مجھے بتائیں انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں. میں کہا اپنے دل کو پوچھ حضور دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے. انج ہاتھ کیتا میرے آقا درمیان جلوہ کرن. حضور کو پوچھے بھی نہیں کہ حضور بے ادبی بندی کہ نہیں. اپنا سگے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ مارے آئین کر کے. فرمایا آخر یدک عن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو ایسے کر کے خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے. اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا. پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ کی طرف. صحابہ تو یہ ہاتھ بھی برداشت نہ کر سکے. اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ حضور کے خاکے چھپ گئے تو ذرا نرم بات کرو. ہم جو حاضر ہیں 1.25 ارب 1.5 ارب امت حاضر ہے حضور کی ناموس پر مرنے کے لیے. مسلمانہ دیاں ماما تے لوری انہوں نے دے دیاں صدقے یا رسول, صدقے یا رسول, صدقے یا رسول. ساڑیاں ماما تے لوری یہ دے دیاں. ساریاں دے ماما یہ نہیں لوریاں دے دیاں. بچے چک کے رکھ دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول. جدوں اٹھا دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول. اے لوری تے سانو ماما گود وچ دتی. اور سبق سے بھول سکتے ہیں ماما دی لوری نہیں بھولتی. میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت سخت بات کرے میری ناموس کے مسئلے میں. سنا دیں جی لو جی میں نو جس ویلے بزرگ اشارہ کر دیں کہ میں گل مکا دیاں گا. میں صرف تقریر حضور دی ناموس تے کرنا. 40 لاکھ حضور دے خاکے بنائیں کافراں تے 40 ملکاں دے خنزیر کٹھے ہوئے. 40 ملکاں دے انہاں نو خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے. اور اس 35 لاکھ بندے دی قیادت انہاں کیتی. او دے وچ حضور دے خاکے موجود سن. اور میں تے دعا منگنا. میں لوگوں نے کہا جی تانوں میں آکھا نہ اس تو پہلے میں دعا منگی ہوئی مولا خاکہ ویکھن تو پہلے میں تو انا کر دینا یا موت دے دینی. اے 2 دعاواں میں منگیاں. میں او نہ ویکھاں میں حضور تو جا کے کی منہ وکھانا ہے. ایک اکاڑے دے حافظ صاحب چڑھے کھمبے ہوتے چڑھے حضور دے خاکے بنے. انہاں تھلے چھال مار دیتی شہید ہو گئے. انہاں کہا اس زندگی نو کرنا کے وے. لوگ اس کو خودکشی کہیں گے لیکن ایسی موت تو یہ خودکشی نہیں ہے. ہاں یہ خودکشی نہیں ہے. یہ بات آگے کی ہے کی زندگی نو 1.25 ارب مسلمان حضور دی ناموس تے پیروی نہ دے سکے.
بلکہ مسیتوں کے سپیکر اتار دو. کیوں؟ تانوں تے ذلیلو چاہیے سی کہندے او مولویو جمعے والے دن سلام پڑھو، ہر روز صبح پڑھو. اے فرانس دا جواب ہے. تسی ممتاز قادری نو جیل چوں کٹ کے اپنے ہاتھ نال 63 توپاں دی سلامی دے کے ڈالے جیل تو باہر انہوں رہا کر دے. فرانس نو کہندے یہ جواب ہے ناموس رسالت کا. یہ جواب ہے ناموس رسالت کا. تم حضور کے گستاخیاں کرتے ہو، ہم ممتاز قادری کو رہا کر رہے ہیں. تم تو مزید اس پر پابندیاں لگا رہے ہو، اگر مگر کر رہے ہو. لو جی میں گل آگے کرن لگا. اب اس پر نذیر اختر صاحب نے جب دلیل دی ہائی کورٹ اسلام آباد، میں گیا تھا وہاں، جج کہنے لگا یہ تو حضور کے زمانے کی باتیں ہیں، اس سے کوئی اور بات بھی سنائیں. یعنی حضور نے نہیں پکڑا. نابینا صحابی راتی مار کے آیا عورت کو، راتی مارا. حضرت عمیر بن عدی راتی قتل کر دیتا گستاخ عورت نو. سویر دی نماز آ کے حضور دے پیچھے پڑی. نذیر اختر صاحب نے جدوں یہ سارا سنایا انہوں نے، میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی تے حضور نے نماز پڑھ کے فنظر الی عمیر ابن عدی، حضور نے سلام پھیر کے پوریاں صفاں وچ ویکھیا بھئی عمیر بن عدی کتھے بیٹھیا، اکھاں کوئی نہیں، ہیں نابینا. میرے آقا نے جدوں ویکھیا تے فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو، زنانی مار آئے ہو. قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا. اب مسجد میں سناٹا چھا گیا. نابینا سن ویکھتے نہیں سن رہے بھئی حضور ناراض ہو رہے ہیں یا راضی. نابینا تھے. فوراً پھر سوال کر دیا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور عدالتاں تہاڈیاں، قانون تہاڈے، راتی ماورائے عدالت تہاڈے پوچھے بغیر گستاخ عورت مار آیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا کا فیصلہ سنیں. اس فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو نے یہ سوچا کیا ہے؟ لا ینتطع فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی. ایس جگہ دا کیا نام ہے؟ نور بستی والے ایک گل بہتر سمجھ سکتے ہیں. بھائی سویرے واڑے چو بکریاں نو کڈو نا تو ایویں بلا وجہ ٹنگا چاہ کے سنگ پھسا لیندیاں. صحابہ کہندے ہیں حضور دی زمان مبارک کے جو عرب وچ اسی پہلی واری اے لفظ سنے عربی وچ، اس تو پہلے عربی بولی کسی نہیں ہے. لا ینتطع فی انزان، فرماندے نے اس تو پہلے عرب وچ یہ جملہ ہی نہیں بولیا گیا. حضور نے فرمایا جڑیاں بلا وجہ بکریاں اٹھ کے نا سویرے سنگ پھسا لیندیاں، جدوں میری عزت دا مسئلہ آئے گا قیامت تک وہ بکریاں بھی نہیں بولن گیاں. کیوں جی؟ جدوں حضور نے گل فرما دیتی تو اب اگر مگر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہے مطلب؟ جج کہنے لگا یہ تو حضور کے فیصلے ہیں، حضور کی ظاہری حیات کے بعد کا کوئی فیصلہ سناؤ. ہائی کورٹ دے جج جڑ دو بیٹھے. پھر نذیر اختر صاحب چونکہ سارے علماء نے انہوں نے اس وقت گھیریا بھئی کوئی دلیل چاہی دی اسی حاضر. اسی تو کیا سانو ہی جان دے، سانو دے اندر نہیں جان دینا. کہتے نہیں 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 ان کو نہیں جانے دینا. اسی کو اسی یہی بیان کرنا، اور اسی کی بیان کرنا اندر جا. اساں کیا اللہ جی وہ بھی واقعہ سن لو. انہاں کیا جی انج ہویا ہوئے تے عدالت نے انہوں معاف کر دیتا ہوئے، اے واقعہ دسو. اے تے حضور نے معاف کیتے ہیں. لو جی پھر ہوں اے بھی سنو. فاروق اعظم دے زمانے بحرین، لوگ انہوں بحرین پڑھ دیں، لفظ بحرین ہے. اتھے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانہ دے ڈنڈیاں نال کھیڑ رہے. اے جڑے آج کل تسی ہاکی کہہ لو، گیند نال جڑے ڈنڈے مارنے. وَاسْقُفُ الْبَحْرَيْنِ قَائِدٌ، بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی ویکھ رہے سی انہاں مسلمان بچیاں دا میچ. فَوَقَعَتِ الْقُرَّةُ عَلَى صَدْرِهَا، ایک بچے نے گیند نو ماریا ڈنڈا، وہ پادری دے سینے تے جا لگی. فَأَخَذَهَا، انہیں گیند چک لئی. بچے چلے گئے. فَجَعَلُوا يَطْلُبُونَهَا، انہیں کہا یار گیند ساڑی دے دے. فَأَبَاهُ، وہ کہنے لگا نہیں میں گیند کوئی نہیں دینی. فَقَالَ غُلَامٌ مِّنْهُمْ سَأَلْتُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں بچے میں جو ایک بچہ اگے ودیا، انہیں کہا یار تو اینجے نہ دیندا تے تینوں اسی اپنے نبی دا واسطہ دیندے. سَأَلْتُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ، حضور دا واسطہ دیندے. فَأَبَىٰ لَعْنَهُ اللَّهُ وَسَبَّ رسول اللہ.
اس لانتی نے کتاب وہ گیند بھی نہ دیتی تو حضور کے خلاف گل کر دیتی. اب ذرا دیکھیں کیا ہونے لگا ہے. ہوں حضرت ابو ہریرہ بحرین دے گورنر مرکز حکومت حضرت عمر دی چاہیے تے سی انہاں بچیاں نوں کہ اپنے محلے دے امام کول جاندے, پھر حضرت ابو ہریرہ کول جاندے, جی اتھے مسئلہ حل نہ ہوندا تو پھر حضرت عمر کول جاندے. لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فاقبلوا بسوالجہم, وہ ڈنڈے لے کے اس تے ٹوٹ پے, انہوں کٹ کٹ کے اتنا کٹیا کہ حتی ماتا, وہ لانتی مر گیا. بندہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا, اور حضرت عمر دے دور وچ قتل ہویا جتھے بکری دے بچے بھی پیاسا نہیں مر سکدا. مسئلہ عیسائی آ گیا, بڑا طوفان مچا دیتا, ساڑا مولوی مار دیتا ہے نا بچے نے, یہ بچے ساڑے حوالے کرو. سلمان تاثیر دیاں شمع پوچھ گئیاں, اس بچے ساڑے حوالے کرو. فرفع ذالک الی عمر, حضرت ابو ہریرہ کہا بھائی مرکز وچ لے جاؤ حضرت عمر کو, حضرت عمر کو لے جاؤ, اے میں اس بارے کوئی فیصلہ نہیں کرتا, حضرت عمر کو لے جاؤ. جب حضرت عمر کو لے گئے تو راوی کی کہتے ہیں سنو ذرا, مسلمان تو یہ ہیں فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان ذالک الاسقف فقال الان عز الاسلام. راوی کہتے ہیں اللہ دی قسم ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف, فرماندے ہیں کیسر و کسرا فتح ہویا, انہاں دے خزانے مسجد نبوی شریف دے اگے ڈھیر لگے, حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے. اللہ دی قسم چکے کہندے حضرت عمر اس تو پہلے کدی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے حضرت عمر. تے لفظ کی فرمائے الان عز الاسلام, ہن لوگاں نو پتہ چلیا اسلام دا کی مقام ہے. آج اسلام عزت والا ہو گیا, لفظی معنی ہے دے. فرمایا ساڑھے وڈے تے وڈے چھوٹے دا بھی جواب کوئی نہیں. اے حضرت عمر دا فیصلہ ہے جڑا ہن اسی پیش کیتا ہے, اے پچھلی پیشی جڑی اج 10 نو پھر مزید دلائل آنے, تے اے میں اگلی غور دلیل دسن لگا جڑی حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا. انہیں کہا نا جج بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا, پڑھا کل پڑھا نا اسی وہ دے مقابلے بھی دلیل پیش کر دیتی, جج ہاتھ نہیں لگا سکتا. میں آگے سنان لگا بھئی حافظ نے کی لکھا, ناموس رسالت کا تو مسئلہ ہی جدا گانا ہے. تے حضرت عمر دا اے فیصلہ ہونا سی پیش کیتا ہے, جج جڑن انگشت بدن دامن کہ اے کتھوں کٹ لیا اے مولوی. میں کہا ساری زندگی اور کام ہی کوئی نہیں, کیوں نہیں, کتیاں دا کام یہ ہوتا ہے کہ مالکاں دی حفاظت کر دیتا. حضرت عمر دا فیصلہ سنو جی, ماورائے عدالت بندہ قتل ہو گیا بحرین وچ, گستاخ رسول. فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا له وانتصروا وقال احضر دم الاسقف. یہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ. فرمایا او عیسائیوں میری عدالت میں آ گئے ہو کہ ان بچوں کو سزا دو. ان اطفالا صغارا شتم نبیہم, تمہیں پتہ نہیں ان کے نبی کو برا بھلا کہا گیا, فغضبوا له, یہ بچے غصے نہ ہوتے, وانتصروا, اور نبی کی غلامی کا اظہار نہ کرتے. آخر میں حضرت عمر نے تاریخی فیصلہ سنایا, قال احضر دم الاسقف. فرمایا عمر کی عدالت میں بکری کا بچہ پیاسا مر جائے اس کے خون کی قیمت ہے, اس گستاخ پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں. یہ سمجھ آئی بات, یہ حضرت عمر دا فیصلہ ہے. یہ بھی اسی ہن پیش کر دیتا ہے. ہن کل ہفتے والے دن اے جڑا 10 نو ہونی پیشی او دے وچ اگلا فیصلہ بھی پیش کرنا ہے کہ جی جج مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, سزا دے سکتا ہے. اے بھی حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا, کیروان دے قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے, حکومت دے نمائندے ایک یہودی نو پکڑ کے انہاں دی عدالت وچ لے آئے. آپ نے کرسی عدالت بیٹھے بیٹھے پوچھا, فرمایا اس یہودی نے کیوں لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی. کیوں جی؟ قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری اپنی کرسی عدالت اٹھے, جج قاضی اٹھے, انہوں نے ہاتھ چو یہودی لیا, انہوں مکے دو چار مار کے گوڑے تھلے دیتا خود ہی,
اتنے مکیاں تے لتاں نال مار مار کے انہوں اتھی قتل کر دیتا. یہ بھی تاریخ اسلام کا فیصلہ ہے. قاضی ہاتھ نہیں لگا سکتا, قاضی اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کر دیتا ہے. ہاتھ کہاں لگاتا ہے؟ بعد وچ لوگوں نے پوچھا حضور تسی اے کی کیتا ہے؟ فرمایا مجھے حکومت کے عزائم معلوم ہو رہے تھے کہ حکومت اس بندے کو میری سزا کے باوجود چھوڑ دے گی, تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دوں. یہ سارے فیصلے ہیں جو اسلام کے اندر رسول اللہ کے غلاموں نے کی ہیں. اقلیتوں کا اور مسئلہ ہے. ہمارے ہاں خلط مبس ہو رہا ہے, یہاں اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا عیسائی ہونا اور بات ہے, یہودی ہونا اور بات ہے, ہندو ہونا اور بات ہے, سکھ ہونا اور بات ہے. یہ سارے رہے ہیں, ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں, آپ حضرات سارے ہی رہتے ہیں. کسی نے اٹھ کے سویرے کسی عیسائی کے بارے گل کی تھی؟ ساڑھے نزدیک کو ٹٹی چاندن ٹٹیاں کھان لگ پون, سانو کوئی پریشانی کھان بھی شک اسی کو منع کرنا ہے انہوں نے. ہندو گاں دا موتر پیتا ہے, گوبر بھی کھانا شروع کر دے. سکھ جڑے نو وال اپنے ودانے باویں بکریاں دی اوتے بن لون, سانو کوئی پریشانی آ رہے. لیکن گستاخ رسول کی بات اور ہے. اقلیت لوگ خلط مبس کرتے نہیں جی, اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا سب اقلیتوں کو حقوق ہیں, گستاخ رسول کے لیے کوئی حق نہیں. اے بخاری شریف موجود 9 مرد تے 6 عورتاں فتح مکہ والے دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا. فرمایا بھئی جڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر دے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے, جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے, جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے گا انہوں سے معاف کر دیں گے, جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو جائے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے, جڑا حرم کعبہ وچ آ جائے. حضور نے معافی عام دا اعلان کر دیا. لیکن حضور نے فرمایا 9 مرد تے 6 عورتاں یہ سارے گستاخ سے. حضور نے فرمایا جتھے ملن انہوں قتل کر دیں. لو جی ہے بخاری شریف میرے کو موجود ہے, سیاستہ دیاں ساریاں 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے. بخاری تو میرے سامنے. اتنی دیر ایک صحابی دوڑ دے آئے. صحابہ کہندے ہیں حضور نے انج اپنا ٹوپی مبارک انج چکی سی, خود یا پگڑی مبارک. بعض کہندے ہیں بھئی خود دی وجہ تو پگڑی دا رنگ جڑا ہو گئے سی, بدل گئے سی. اینج حضور نے فرماندے ہیں حضور نے چکیا. اتنی دیر ایک صحابی آ گئے, عرض کی تھی وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ ابن خطل وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْطَارِ الْكَعْبَةِ. حضور جڑا گستاخ ہے نا ابن خطل, وہ کعبے دے غلاف دے وچ اوتے چڑھ گیا. تو انہوں پتہ ہے کعبے دا غلاف بڑا مضبوط بدے ہوندا, باویں سارے حاجی بھی لڑک پون انہوں نہیں ڈگدا. وہ تھلو چڑھدے چڑھدے اوتے جا چڑھیا, لمکن لگ پیا کعبے دے غلاف نہ. ایک طرف کعبے دی دیوار, ایک طرف کعبے دا غلاف. رحمت سارے جہانہ دی رحمت, حضور دی رحمت آج عام بھی ہے, ہر بندے نو معافی بھی مل رہی. لیکن وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْطَارِ الْكَعْبَةِ, ایک کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا. صحابہ نے عرض کی تھی ہن کی کریے؟ سنو جی حضور کا فیصلہ ہے, حضور کی بات تو مانو. حضور نے فرمایا اقتلوہ, فرمایا اسی وہی قتل کر دیا جائے. میں نے کہا گستاخ رسول کو تو کعبے کی دیوار اور کعبے کا غلاف بھی نہ بچا سکا, تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اس کو وہی قتل کر دیا گیا. تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ناموس رسالت پر کوئی بندہ غداری کر سکتا ہے؟ امت مسلمہ سارا کچھ قربان کر سکتی ہے, لیکن حضور کی عزت پر پیرا دینے سے باز نہیں آ سکتی. مجھے دے بھئی نیچے والی جگہ. اے میرا فتویٰ نہیں, اے امام مالک دا فتویٰ ہے. کیوں جی؟ تے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تے فائدہ کی بھئی پیرہ نے میں نے کیا بھئی ناموس رسالت دی گل کرو, تے او دا میں وجہ دسنا چاہتا کہ خراسان دے بادشاہ نے مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. بس کوئی اور دل لان دی راستے کی جگہ ہی کوئی نہیں سی. اس واسطے میں بات کرنے لگا ہوں بڑی آگے کی. مجھے دے یہ سبل الہدا. اس میں امام نے لکھا یہ فرانسی تو ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے. یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں بن دے. ہاں یعنی کتا ہوئے تے نال ہلکا بھی ہوئے. یہ تے 14 جلدان اس دیاں. امام نے دے وچ لکھیا ایک کافر سی ذمی جڑا مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہ رہے ہوئے سی. ایک ہلکا کتا ہوئے نال ہلکا بھی ہوئے. نالو دا امام نے لکھیا کہ وہ کالا بھی سی.
امام کہتے ہیں بھائی ہلکا کتا ایک ذمی کافر مسلمانہ دے ملک وچ پناہ لے کے رہ رہے سی، وہ گزریا تے وہ ہلکا کتا وہ دے پیچھے نس پیا انہوں لڑن واسطے، وہ اگے اگے تے وہ کتا وہ دے پیچھے پیچھے، انہوں اور کوئی پناہ نہ ملی فدخل البحر، امام کہتے ہیں انہوں نے دریا وچ جا چھال ماری، وہ کافی رہے انہیں ڈبکی لائی رکھی جدوں سر بار کٹیا تو ینتظرو کتا کنارے تے کھڑ گیا دا انتظار کر رہے سی، وہ انتظار کر رہے سی بھی تو باہر نکلتے میں تنوں چھڑنا نہیں میں تنوں لڑنا ہے۔ اور ذرا سنو جی کیا بات ایسی کافر انہیں کیا ان جان کے میں چھڑائیے، فقال ذمیو ذمی سر بار کٹیا پانی چو کہنے لگا یا قلبو انی فی ذمت محمد صلی